السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کا کہنا ہے کہ بزرگوں نے، بابوں نے، ولیوں نے زمین کے نیچے سے تیل دریافت کیوں نہیں کیا؟ کو کمپنی کو زمین کے نیچے سے تیل نظر آ گیا اور انہوں نے تیل نکال لیا، تو بابوں نے، بزرگوں نے تیل کیوں نہیں نکالا؟ ادھر تم کہتے ہو کہ وہ ساتوں زمینوں کے نیچے تک دیکھ لیتے ہیں، تو ایک زمین کے نیچے سے انہوں نے تیل ان کو نظر نہ آیا اور وہ نہ دیکھ سکے۔ آج تک کسی بابے نے، کسی بزرگ نے، کسی ولی نے تیل کا کنواں، تیل کا چشمہ نہیں بایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا تحقیقی جواب تو ہم پھر کسی وقت دیں گے، آج ہم الزامی جواب دیں گے۔ فی الحال ایک کلپ سنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ 1400 سال تک یہ لوگ حج عمرے کے لیے دنیا کے سارے بزرگ مکہ مدینے جاتے رہے، لیکن آئل زمین کے نیچے ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا۔ اور آپ کو اور مجھے یہ پتہ ہے، آپ تو کیمیکل انجینئر ہیں، ذرا اس کیمرے میں بتائیں یہ آئل کتنے عرصے سے زمین کے نیچے ہے؟ لاکھوں سال سے۔ ایسے ہی ہے، آپ کا بلیو ہے نا؟ ظاہر ہے جب سے فاسلز ہیں نیچے سب۔ تو یہ بزرگ جب جاتے تھے، جو کہتے ہیں ہم نیچے دیکھتے ہیں، ساتوں زمینوں میں دیکھ لیتے ہیں، اوپر عرش تک دیکھ لیتے ہیں، ہماری یہ بزرگی ہے، تو حضرت ارامکو کمپنی کو کیوں تیل نظر آیا 1944 میں؟ پہلے بزرگ کدھر غائب تھے؟ اس کا مطلب یہ فراڈی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفٹ ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، دیکھ لیا۔ مرزا جونیئر کہتا ہے کہ ولیوں کو تم مانتے ہو تو کم از کم ان سے تیل ہی نکلوا لو، اور ان کا تیل دریافت نہ کرنا، تیل کے چشمے نہ بہانا، تیل کے کنویں نہ جاری کرنا، کہتا ہے جو ایسا نہیں کر سکتا وہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ سن لیا آپ نے، بالکل دیکھ لیا۔ مرزا جی، بالفرض والمحال، چلو ان بزرگوں کو نہیں پتہ چلا جن کو ہم بزرگ مانتے ہیں، چلو انہوں نے تیل دریافت نہیں کیا، تیل کے چشمے نہیں بہائے، تیل کے کنویں جاری نہیں کیے، اور ان کو تیل زمین کے نیچے سے نظر نہیں آیا، چلو جن کو تو بزرگ مانتا ہے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ دیکھ لیں امام بخاری، امام مسلم، کوئی میرے باوجداد تو نہیں ہے۔ جو تیرے بابے ہیں، جو کتابوں کو ماننے والے ہیں، جن کا تو نام لے کے کہہ رہا ہے، امام بخاری، امام مسلم، اور جن کو تو وہ بزرگ مانتا ہے، کہتا ہے کہ میں ان کو بزرگ مانتا ہوں جن کی بزرگی قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے، ان کو تو بزرگ مانتا ہے نا۔ چلو بالفرض والمحال ہمارے جن کو ہم بزرگ مانتے ہیں بقول تیرے، انہوں نے تیل دریافت نہیں کیا، انہوں نے تیل کے چشمے نہیں بہائے، انہوں نے کوئی تیل کا کنواں جاری نہیں کیا، چلو کم از کم تیرے بزرگ جو اپنی زبان سے جن کو تو بزرگ مانتا ہے، جن کو تو بابا مانتا ہے، امام بخاری، امام مسلم، صحابہ کرام میں سے کچھ، وہ بھی کچھ، کیونکہ اکثر کو تو صحابہ ہی نہیں مانتا، اور آل بیت، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بزرگی تو تیرے نزدیک مسلم ہے نا، وہ تو بابے ہیں نا، ان کو تو مانتا ہے نا، چلو کم از کم انہوں نے کوئی چشمہ جاری کیا ہو تو وہ تو بتا دیں آپ۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ یا انہوں نے زمین کے نیچے سے انہوں نے تیل دریافت کیوں نہیں کیا اور ان کو نظر کیوں نہیں آیا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا۔ ٹائم قیامت تک کے لیے۔ میں خود سعودیہ میں بھگت چکا ہوں، اس زمانے میں جب میرا فتنہ عالمی نہیں تھا، عربی والا فتنہ۔ اس دور میں انسان فتنے سے کیسے بچے؟ اس فتنے سے مراد آپ مجھے تو نہیں لے رہے ہیں؟ چلو بالفرض والمحال مان لیتے ہیں کہ تیرے نزدیک یہ بھی بزرگ نہیں ہے، امام بخاری بھی بزرگ نہیں ہے، امام مسلم بھی بزرگ نہیں ہے، صحابہ و اہل بیت بھی بزرگ نہیں ہے، کیونکہ جہاں ان کی بات تیرے مطلب کے مطابق نہ ہو تو پھر ان کو بھی کہتا ہے کہ ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ چلو بالفرض والمحال ان کو بھی تو نہ مان بزرگ، انہوں نے چشمے جاری نہیں کیے، ان کو بھی بزرگ نہ مان۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کتنے ہی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے، کسی نبی نے کوئی تیل کا چشمہ جاری کیا ہو، کوئی تیل کا کنواں بہایا ہو، کوئی تیل کی ندی نہر جاری کی ہو، تو کیا آپ اس کا کوئی حوالہ پیش کر سکتے ہیں؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا۔ ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اگر انہوں نے تیل دریافت نہیں کیا اور انہوں نے نہیں بتایا کہ یہاں پر تیل کا کنواں ہے، یہاں پر تیل کے ذخائر ہیں، حالانکہ ان میں ایسے نبی بھی آئے جنہوں نے
پتھر پر سوٹا مارا، ڈنڈا مارا تو پانی کے چشمے ابل پڑے، تو انہوں نے زمین پر ڈنڈا مار کر، زمین پر سوٹا مار کر تیل کا کنواں، تیل کا چشمہ کیوں نہیں جاری کیا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. اور بقول تیرے زمین کے نیچے لاکھوں سال سے تیل موجود ہے، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کتنے نبی آئے؟ کتنوں کے پاس حضرت جبریل امین آئے، اللہ کا حکم لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے، وحی کے سلسلے بھی جاری رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی پر یہ وحی نہیں اتاری، یہ نہیں بتایا کہ اے نبی فلاں جگہ تم ڈنڈا مارو، سوٹا مارو، وہاں سے تیل کا چشمہ ابل پڑے گا، تمہاری امت، تمہاری قوم خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ پتھروں پر سوٹا مار کر پانی نکالنے کا حکم تو دیتا رہا، مگر زمین پر سوٹا مار کر تیل نکالنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. چلو بالفرض والمحال، ہو سکتا ہے تو ان کو بھی نہ مانے، بلکہ تو ان کے بارے میں بھی کہہ چکا ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ معاذ اللہ تو کہہ چکا ہے کہ خواہ کوئی پیغمبر ہو، عام انسان ہو، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ چلو بالفرض والمحال بقول تیرے مان لیا، تو تیرے نزدیک یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہیں کر سکتا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا کیا اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ حالانکہ تیل کے ذخائر، گیس کے ذخائر پیدا ہی اللہ نے کیے ہیں، زمین کے نیچے رکھے ہی اللہ نے ہیں، اور رکھے ہی انسانوں کے لیے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو کچھ زمین میں ہے اے انسانوں یہ سب تمہارے لیے ہے۔ تیل، گیس، لوہا، تانبا، سونا، چاندی، یہ سارے بہت سارے ذخائر زمین کے نیچے اللہ نے پیدا کیے، اور پیدا بھی انسانوں کے لیے کیے۔ کمال ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں بتایا کسی انسان کو کہ فلاں جگہ میں نے تمہارے لیے اتنے ذخائر رکھے ہیں تیل کے، گیس کے، تم وہاں سے کنواں کھودو اور نکالو۔ کمال ہے اللہ نے بھی نہیں بتایا، اس نے بھی چھپا چھپا کے رکھے خزانے۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے نیک بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو پتھروں پر سوٹا مار کر پانی بہانے کا حکم تو دیتا رہا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے تو جاری کرتا رہا، مگر کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ہاتھوں کوئی تیل کا چشمہ جاری نہیں کیا۔ اس کی وجہ بتائیے گا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچے اونچے پہاڑوں کی اونچی اونچی چوٹیوں سے، ہزاروں فٹ کی بلندیوں سے پانی کے چشمے جا کے دیکھ، کشمیر میں اونچے اونچے پہاڑوں میں آج بھی پانی بہہ رہا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے چشمے ابل رہے ہیں، پانی خود بخود نکل رہا ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، ندیاں بہہ رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، پہاڑوں کی ہزاروں فٹ بلند چوٹیوں سے پانی نکل رہا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہزاروں فٹ پہاڑوں کی اونچائی سے پانی نکال سکتا ہے، تو وہ یہاں گہری زمین سے کوئی تیل کا چشمہ نہیں بہا سکتا، کوئی تیل کا کنواں نہیں بہا سکتا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بہایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو جواب مرزا جی تیرا ہوگا بس وہی جواب ہماری طرف سے سمجھ لیجئے گا۔ مرزا جی، آج تک کسی انجینئر نے کسی مریض کی آنکھوں کا آپریشن کیوں نہیں کیا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. مرزا جی، آج تک کسی ڈاکٹر نے کسی سٹی کا، شہر کا نقشہ کیوں نہیں بنایا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت مرزا تک کے جی، لیے. انجینئر مریضوں کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. مرزا جی، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ زمین سے تیل کے چشمے بہا دے، دریا بہا دے، ندیاں بہا دے؟ کیوں نہیں بہاتا؟ وجہ بتائیے گا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. مرزا جی،
یہ ہمارا الزامی جواب ہے، یہ آپ کی زبان میں ہم نے آپ کو جواب دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی زمین کے نیچے سے دریافت نہیں کر سکتا پانی کو، تیل کو، تو وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، وہ بزرگ نہیں ہے۔ مرزا جی، بزرگی کا دار و مدار تیل بتانے پر نہیں ہے، تیل کے چشمے کنویں بہانے پر نہیں ہے۔ بزرگی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پر ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، جو اللہ کا اطاعت گزار ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ بزرگ ہے، وہ ولی ہے، وہ بابا ہے۔ ہم ان کو بابا مانتے ہیں جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، شرعیت کی پاسداری کرنے والے ہیں، جو شرعیت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ بزرگ ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہوں یا وہ آج کا کوئی عام مسلمان ہو۔ اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا بزرگ ہے، وہ ہمارا بابا ہے۔ چاہے وہ آج کا کوئی عام انسان ہو یا صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک کوئی عالم ہو، ولی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، شریعت کا پابند ہو، قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہو، وہ ہمارا بزرگ ہے، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا بابا ہے۔ جو شریعت کا پابند نہیں ہے، مرزا جی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، جو شریعت کا پابند نہیں ہے، جو قرآن و سنت کو فالو کرنے والا نہیں ہے، جو شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، مرزا جی چاہے وہ ہوا میں بھی اڑ رہا ہو، ہم نے اس کو کبھی بھی بزرگ نہیں کہا، نہ ہی اس کو بزرگ مانتے ہیں۔ بزرگ وہ ہے، ولی وہ ہے، بابا وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، فرما بردار ہے۔